اختلاف یا کانفلکٹ یا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس میں یہ بات طے کیجئے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور اسے کیسے ریزالو کرنا ہے. پہلے سے بیٹھ کے یہ بات طے کیجئے. اکثر میں نے ایسے کیسز دیکھے کہ وہ ہسبینڈ وائف آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان تو بڑی محبت تھی، ہمارے درمیان تو کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا الحمدللہ، لیکن اب اتنی لڑائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے. اب وہ 3-4 سال اچھی ان کی چلی، پھر کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی اور پھر بڑا ڈفرینس آ گیا، بہت گیپ آ گیا. یعنی اکثر ہسبینڈ اور وائف نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم اسے کیسے ریزالو کریں گے، اس میں کیا نہیں کریں گے اور کیا کریں گے اور اس کو کیسے ریزالو کریں گے. یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. تو یہ پہلے سے ہمیں اس پر جیسے کام کرنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر کبھی میں ناراض ہو جاؤں تو تم ایسے منا لینا، تم ناراض ہو جاؤ تو مجھے ایسے منا لوگی یا منا لینا. مطلب ایک دوسرے کو کانفیڈنس دیں، ایک دوسرے سے پہلے سے طے کریں. اسی طرح یہ طے کریں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی کانفلکٹ ہوگا تو ہم اس کو اپنے درمیان رکھیں گے، کسی تیسرے انسان سے کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے. اللہ سے ڈسکس کریں گے، آپس میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ مطمئن رہو کہ ہمارے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ان کیس اللہ نہ کرے لیکن اگر ہوتی ہے تو ہم تمہاری شکایت کسی اور کے پاس لے کے نہیں جائیں گے، ہم اپنے لیول پہ سالو کریں گے. اور اگر کسی تیسرے کو انوالو کرنا ہے تو کنسنسس کے ساتھ انوالو کریں گے. مطلب اگر ہمیں محسوس ہوگا کہ اچھا ہم سے معاملہ سالو نہیں ہو رہا اور کسی اور سے مشورہ کرنا ہے، کہ اگر کوئی آپ نے اس کے درمیان کوئی ثالث ہے، کوئی درمیان میں کسی کو آپ نے کسی کاؤنسلر کو یا کسی ایسے آدمی کو انوالو کرنا ہے جو آپ کے درمیان صلح کرائے، تو وہ کنسنسس کے ساتھ ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی آدمی کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان صلح کرا دے، لیکن اگر دوسرے نے اس کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس بات پہ ناراض ہوا کہ تم فلاں سے جا کے تم نے کیوں کہا، تو پھر چیزیں سالو نہیں ہوتی، خراب ہوتی ہیں. اختلاف کی صورت میں یا ناراضگی کی صورت میں کیا نہیں کرنا وہ بھی طے کریں، کیا کرنا ہے وہ بھی طے کریں، پہلے سے طے کریں. اسی طرح یہ بھی طے کر لیں کہ کسی بھی صورت ہماری جیسی بھی لڑائی ہو جائے، جتنی بھی بڑی لڑائی ہو جائے، اس کو 3 دن سے یا 3 راتوں سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل جیسے اس پہ ڈٹرمنڈ ہو جائیں اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیں، لیکن 3 راتوں سے زیادہ لمبا ہمارے درمیان ناراضگی نہیں ہوگی. یہ پہلے سے طے ہے. تو بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سالوں سے ناراض چل رہے ہیں، 6 سال سے ناراضگی ہے، اور وہ ملتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو اگر اکٹھے رہنا ہے تو ناراض ہو کے نہ رہو، اور اگر ناراض رہنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. مطلب اگر آپ ایک دوسرے سے شکایت اور ناراضگی کی حالت میں مسلسل رہیں گے تو اس سے آپ کی نفسیات پر بھی، آپ کے ذوق بندگی پر بھی، آپ کی محبت اور آپ کے تعلق پر بھی برے اثرات پیدا ہوں گے اور نفسیاتی مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو شریک حیات کے ساتھ بھی رہنا ہے اور اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن شکایت کے ساتھ رہنا ہے، یعنی شکایتیں بھی ختم نہیں ہوئی ہیں، ناراضگی بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور یہ رشتہ بھی چلتا رہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو شکایتیں ختم کرنے کا سلیقہ سیکھیے، اس کی صلاحیت حاصل کیجیے اور اللہ سے بھی دعا کیجیے اور یہ ناراضگی اور شکایت ختم کر کے زندگی گزاریے. اور اگر کوئی شکایت ایسی ہے جو ختم ہو ہی نہیں رہی تو پھر اس میں کم از کم شریک حیات سے یہ طے کیجیے کہ اب ہم کسی اور کو انوالو کرتے ہیں. جس کو انوالو کرنا ہے وہ مشورے سے طے کر کے انوالو کریں. صلح کے لیے کسے بلایا جائے، کس کو انوالو کیا جائے، یعنی وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کے لیے لوگ کیا کہیں گے کا مسئلہ نہ ہو. مطلب وہ بالکل نڈر آدمی ہو، آپ کو بھی وہ کچھ سنا سکے اور آپ اس کی فیصلے کو قبول کر سکیں، اس پہ دونوں اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں اور اسے اس بات کی فکر نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کی مال کی محبت اس کے اندر نہ ہو، لوگ کیا کہیں گے کی فکر نہ ہو، اور وہ بالکل کوئی صاحب حکمت ہو، کوئی اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہو، فکر آخرت اس کے اندر ہو. اس کو آپ بلائیں، اس سے ڈسکس کریں اور پہلے انڈرسٹینڈنگ بنائیں کہ یہ معاملہ ہم سے خود حل نہیں ہو پا رہا، ہم کسی کی مدد لینی چاہیے. ایک بات اور سمجھ لیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر صورتحال بہت خراب ہو تو کیا ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو پہلے خود ایفرٹ کرو، خود ایفرٹ سے سالو نہیں ہو رہا تو آپس میں یہ طے کرو کہ کسی اور کو انوالو کرنا ہے، اور پھر ایسے بندے کو انوالو کرو جو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو دنیا کی محبت اور لوگوں کی فکر نہیں ہے
لوگ کیا کہیں گے کی پریشانی اس کو نہیں ہے، اور وہ بالکل اصول پسند آدمی ہے، اس کو انوالو کرو اور اس کی بات کو مانو، اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ چیزیں سالو ہوں گی۔ اگر یہ نہیں کیا تو اس اسٹیپ کو اسکپ کر کے بڑے فیصلے نہیں کریں۔